اللہ کے احسانات۔ علی ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ علی بھی اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ امی ابو کی خدمت کرتا اور کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی میں مدد کرتا۔ علی 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتا۔ ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ علی کی امی نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے علی بیٹے، تم بستر پر لیٹ گئے، اسکول نہیں جانا؟ علی نے کہا، نہیں امی، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ابو سے کہیں کہ وہ میرے لیے نئے جوتے لا دیں۔ علی کے ابو غریب آدمی تھے۔ وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ سے گزر بسر مشکل ہی ہو پاتا تھا۔ علی کی زبان سے اس قسم کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ علی کے ابو نے اپنی اہلیہ یعنی علی کی امی سے کہا کہ دعا مانگو، یا تو اللہ اس کے جوتوں کا انتظام کر دے یا علی کو صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنا گزارا انہی جوتوں کے ساتھ کرے۔ علی کے امی اور ابو نے مل کر اللہ سے دعا مانگی۔ علی ظہر کی نماز کے وقت نیند سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو نئے جوتے پہن کر اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ علی ان سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گیا کہ کہیں وہ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ پھر اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بے ساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر علی کو بہت افسوس ہوا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ مجھے تندرست بنایا، دونوں پاؤں عطا فرمائے، بغیر بے ساکھیوں کے میں چل سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ علی اپنی حرکت پر بہت نادم ہوا۔ اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور گھر آ کر امی ابو سے بھی معافی مانگی اور انہیں سارا قصہ سنایا کہ کس طرح اللہ نے اس کو صحیح راستہ دکھایا۔ کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا۔ علی کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنے پرانے جوتوں کو نیا کرنے۔ علی کی امی یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں کہ علی اپنے پرانے جوتوں کو پالش کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش تھا اور پرانے جوتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ناز کی برکت، تحریر بائے روبینہ ناز۔ اسلم اسکول سے واپس آیا تو بہت پریشان تھا۔ آتے ہی وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کی امی کچن کا کام ختم کر کے باہر نکلی تو ان کی نظر اپنے لاڈلے بیٹے پر پڑی جو اپنا بستہ زمین پر پھینکے پلنگ پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر اسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے انہیں روتے ہوئے بتایا، امی میری صبح ہی خراب تھی۔ صبح صبح بارش ہونے لگی تھی اور میری آنکھ بھی دیر سے کھلی، جس کی وجہ سے اسکول وقت پر نہ پہنچ سکا اور ٹیچر سے ڈانٹ پڑی۔ آج میرا ٹیسٹ بھی تھا، میں تو پہلے سے ہی سب کچھ بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیچر سے مار بھی پڑ گئی۔
ہاف ٹائم میں میری ایک لڑکے سے لڑائی ہو گئی، میں نے اسے مارا اور اس نے بھی مجھے مارا۔ پھر یہ ہوا کہ اسکول سے واپسی پر کچھ شرارتی لڑکوں نے مجھے دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے میرا پاؤں کیچڑ سے بھرے گڑھے میں چلا گیا اور میرا جوتا گندا ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے اسلم نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولا، امی صبح سے میرے سارے ہی کام الٹے ہو گئے۔ امی نے کچھ دیر تک اسلم کو غور سے دیکھا اور پھر پیار سے بولی، بیٹا کیا آپ نے آج فجر کی نماز سے دن کا آغاز کیا تھا؟ سوال سن کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ امی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں جو ہماری بے چینی کو سکون میں بدل دیتی ہیں اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ آپ سے خوش بھی ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت اپنے ذمے لیتا ہے۔ اس لیے بیٹا اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لو۔ امی کا اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اسلم نے جواب دیا، امی میں کپڑے تبدیل کر کے مسجد جاؤں گا اور اللہ سے اتنی دیر دور رہنے کی معافی بھی مانگوں گا اور اس کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے جلد ہی مجھے سیدھی راہ دکھا دی۔ اسلم کی امی اسے جاتا دیکھ کر خوشی سے مسکرا دی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی 5 وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ہر دن پرسکون اور خوشگوار گزرے۔ زندگی کا انمول سبق۔ یہ ایک بادشاہ کی پرانی کہانی ہے۔ اس کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کے ساتھ وہ کھیل کود کر جوان ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے اس دوست کو ہمیشہ ہر وقت ساتھ ساتھ رکھا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ اس کی زندگی میں خواہ کوئی بھی اچھی بری بات ہو، وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اور اس کا دوست شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ دوست نے بادشاہ کے لیے بندوق میں گولی بھری اور بندوق تیار کر کر بادشاہ کو دے دی، لیکن گولی بھرنے میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور جب بادشاہ نے شکار کے لیے گولی چلائی تو اس کا انگوٹھا کٹ کر گر گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوست نے اپنی عادت کے مطابق کہا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں یقیناً کوئی بہتری ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور بولا، یہ بہتر نہیں ہے، میرا انگوٹھا کٹ کر ضائع ہو چکا ہے اور تم کہہ رہے ہو اچھا ہوا، اور ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ 1 سال بعد بادشاہ دوبارہ ایک جگہ شکار کے لیے گیا۔ وہاں بدقسمتی سے اسے آدم خور جنگلیوں نے پکڑ لیا اور اپنے علاقے میں لے گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب آگ جلا کر وہ بادشاہ کو جلانے ہی والے تھے کہ ان کی نظر بادشاہ کے انگوٹھے پر پڑی تو پتہ چلا کہ بادشاہ ایک انگوٹھے سے معذور ہے۔ وہمی اور توہم پرست قوم ہونے کی وجہ سے وہ کسی نامکمل انسان کو نہیں کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا۔ جب بادشاہ گرتا پڑتا اپنے محل میں پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کس طرح اس کا انگوٹھا کٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو جیل میں بھجوا دیا تھا۔ فوراً اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کے دوست کو باعزت دربار میں پیش کیا جائے۔ جب اس کا دوست آیا تو بادشاہ نے اسے سارا حال سنایا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ تم صحیح تھے، وہ اچھا اور بہتر ہی ہوا تھا کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا تھا۔ آج اس انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر بادشاہ کا دوست مسکرایا اور بولا، یہ بھی بہتر ہی ہوا کہ آپ نے مجھے جیل بھجوا دیا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اچھا اور بہتر کس طرح سے ہوا؟ تم 1 سال تک جیل میں رہے اور کہہ رہے ہو کہ اچھا ہوا۔ دوست مسکرا کر بولا،
ہاں اچھا ہوا اور بہت بہتر ہوا کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہ جنگلی اب تک مجھے ہڑپ کر چکے ہوتے، کیونکہ میرا انگوٹھا صحیح سالم ہے۔ زندگی میں اکثر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یقیناً اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن انسان فطرتاً جلد باز ہے اور اسی وقت نتیجہ چاہتا ہے، جبکہ قدرت کا نتیجہ تھوڑے وقفے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سوچ ہمیشہ مثبت رکھنی چاہیے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔